الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہی زندگی بخشنے والا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو تم سب اللہ پر، اس کے رسول، پیغمبر، نبی امی پر جو اللہ پر اس کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، تم ایمان لاؤ اور اس کی پیروی اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام۔ سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں میں وحدت کے جام۔
تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر باطل کا نظام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کا بعد تیرا ہی مقام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی 158ویں نمبر کی یہ آیت ہے، اور آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور کون اللہ؟ اگلی وضاحت، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے آسمان و زمین کی۔ اور پھر اصل مدعا کی بات، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ یہ ہے وہ بعثت کا مقصد کہ زمین و آسمان کے بادشاہ اور مالک و خالق نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔
میرے دوستو، آپ خوش نصیب ہیں اس پہلو سے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر یہ مسئلہ الہ اتنی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اور زمین، مسجد کے در و دیوار اور اس سے باہر نکلنے والی آواز زمین کے چپے چپے پر جہاں بھی پہنچی ہے، اگر وہ اس سے پوچھا جائے اور کوئی پوچھ سکے اور اس سے جواب لے سکے تو وہ بتائے گی کہ یہ مسئلہ الہ اتنی دفعہ بیان ہوا ہے جس کو گننا مشکل ہے. اس وقت جو آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، مسئلہ الہ تو آپ کو معلوم ہے ہی، الحمدللہ. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کو بھول نہ جانا. زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو بڑے سرخرو ہو کر اور اللہ کی طرف سے بڑی آؤ بھگت ہوگی. اس وقت جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد انہی کی اولاد میں اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، اور ہمیں قرآن حکیم کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک، کتنا عرصہ تھا کچھ ہم بتا نہیں سکتے، اللہ نے اگر پیغمبر بھیجے بھی ہیں تو مسئلہ الہ کے لیے نہیں تھے اور بڑے محدود تعداد میں. لیکن جب مسئلہ الہ کی ضرورت پڑی تو پھر پہلے پیغمبر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمیں قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑا لمبا عرصہ اس دھرتی پر رہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلہ الہ کی دعوت اس انداز سے دی کہ شاید اس کی نظیر نہ ملے. قرآن حکیم سے یہ بات معلوم ہوتی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے داتا میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، خاص ٹائم میں نہیں، جمعے کا بیان نہیں تھا، لیلا و نہارا، راتوں کو بھی میں دعوت دیتا رہا اور دن کو بھی دعوت دیتا رہا. پھر یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ میں ایک ایک کو پکڑ کر بھی دعوت دیتا رہا. آپ اندازہ کریں کہ 950 برس تک ایک پیغمبر اس انداز سے دعوت دیتے، کتنا لمبا عرصہ ہے اس پیغام کو سنانے کا، اور کتنی ان کی محنت ہے. اور انہی کی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے بد نصیب ایسے تھے کہ میری آواز کو اپنے کانوں تک پہنچانے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کپڑے لپیٹ کر بھاگنے لگے. نبی کی محنت کو بھی دیکھیں اور لوگوں کے رویے کو بھی دیکھیں.
قرآن حکیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے اندر رہے اور دعوت دیتے رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام 1000 سال رہے، 50 کم. 50 کم 1000، 950 سال ہی ہوتے ہیں. اور دعوت کا جو انداز ہے وہ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا اور بارہا آپ سن چکے. انہی کے نام پر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ نوح. اس کے اندر وہ تفصیل موجود ہے، قوم کا رویہ بھی اور نوح علیہ السلام کا کردار بھی. لیکن آپ قرآن کریم کی تلاوت یقیناً کرتے ہوں گے، اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میری یہ التجا اور یہ گزارش جو ہے اس پر آپ حضرات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً کچھ نہ کچھ اس پر توجہ دیتے ہوں گے. بارہویں پارے میں قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ ہود. اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں اور ان کی دعوت کا تذکرہ بھی ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ. اور قوم کی سنگ دلی، بد نصیبی، بدبختی کہ خدا کے پیغمبر ان کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں اور وہ پیغمبر کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اور اس حد تک اللہ اکبر کہ خود نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا وہ بھی بات نہیں مان رہا. اور جب اتمام حجت ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب بس ہو گئی، اب اس قوم کو میں نے غرق کرنا. اور نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. اللہ کے پیغمبر نے حکم الہی کی تعمیل میں کشتی بنانی شروع کر دی. تو قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ. قوم کے جو چودھری تھے نا، ملا، قرآن حکیم کے اندر یہ لفظ بار بار آیا ہے. جتنے بھی با اثر لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے ملا ان کا لفظ ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر بعض مفسرین نے یوں بیان کی ہے الذین یملؤون القلوب بجلالہم. یہ ملا وہ لوگ ہوتے ہیں جب لوگوں کے دل ان کے روب دبدبے سے بھر جاتے ہیں، یعنی مرعوب ہوتے ہیں. والمجالس باتباعہم، اور ان کی مجلسیں ان کے پیروکاروں سے بھری ہوتی ہیں. ان کے ملا کہا جاتا ہے جس کو آپ کی اپنی زبان میں نمبردار، سرمایہ دار، بااثر لوگ، مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں. ہمارے صوبہ سرحد میں ان کو خان صاحب کہتے ہیں. یہاں تو ہر پٹھان پشتو بولنے کو خان کہتے ہیں، وہاں ہر پشتو بولنے کو خان نہیں کہتے. جو بڑا جاگیردار ہوتا ہے، بااثر ہوتا ہے، اس کو خان کہتے ہیں. یا پنجاب میں چودھری صاحب کہتے ہیں، سندھ میں وڈیرے ہیں، اور بلوچستان کے اندر سردار. لیکن یہ سب ملا ہے. الذین یملؤون القلوب بجلالہم، لوگوں کے دل ان کے روب دبدبے سے بھر جاتے ہیں، مروب ہوتے ہیں. والمجالس باتباعہم، ان کے مجلسیں لوگوں ان کے پیروکاروں سے بھری ہوتی ہیں. تو ملا قسم کے لوگ جو ہیں، نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کر دی، یہ اللہ کا حکم تھا.
تو ملا لوگ جو پاس سے گزرے، ملا من قومی سخروا منہ، پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیے پہلے تقریریں کر رہے تھے، تقریروں سے بات جب نہیں بنی تو اب انہوں نے بڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ ان بد نصیبوں کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ نبی نے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، مذاق اڑا لو ہمارے، ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور ایک وقت اللہ کریم نے مقرر فرمایا، اس وقت پھر اللہ کا حکم آئے گا، فیصلہ یہ ہے کہ ان کو غرق کرنا ہے۔ آسمانوں کو حکم دیا اللہ نے اپنے پانی برسا، زمین کو حکم دیا پانی باہر نکال۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ بارش بھی برسنے لگی اور پانی باہر آنے لگا۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بیٹے سے فرمایا، وہ بیٹا سرکش تھا، ہمارے ساتھ آ کر کشتی میں بیٹھ جا۔ یہ کشتی کیوں بنائی تھی؟ جتنے بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے مخلص لوگ ہیں ان کو بٹھائیں کشتی میں، باقی سب کو غرق کرنا ہے۔ اب وہ کتنے تھے ان کی تعداد قرآن کریم کے اندر بیان تو نہیں ہوئی، لیکن ایک کشتی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی محنت کو دیکھیں اور لوگوں کے ایمان لانے کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں مجھ پر ایمان لانے والے زیادہ ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے سے جو سرکش تھا فرمایا کہ ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں بیٹھ جا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ تو وہ کچھ آج کل کے زمانے کے جس طرح روشن خیال، وہ بھی کوئی روشن خیال قسم کا نوجوان تھا، ہم نے کہا ابا جان کیسی باتیں کرتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، اگر پانی آیا زیادہ سآوی الی جبل، وہ بلند پہاڑ جو ہے اس پر میں چڑھ جاؤں، یا سمن من الماء، مجھے سیلاب سے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عاصم الیوم، یہ روایتی سیلاب نہیں، خدا کا عذاب ہے، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج، پانی کی لہر آئی، وکان من المغرقین، غرق ہو گیا، وہ روشن خیال قسم کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر کی سوچ پر قربان جائیں۔ دیکھیے بیٹا نافرمان ہے اور باپ کی بات کو رد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ غرق ہوا تو نبی کا دل بھر آیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ یہ سارا کچھ میں بیان کر رہا ہوں، سورہ ہود کے اندر ہے۔ رب ان ابنی من اہلی، میرے داتا یہ تو میرا خاندان میں سے تھا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا تمہارے خاندان کو بچاؤں گا۔ اللہ نے جواب دیا انہ لیس من اہلک، اس کا نام ہم نے کاٹ دیا آپ کے خاندان سے۔ فلا تسألنی، قرآن کے انداز پہ غور فرمائیے، مت سوال کریں آپ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ کس نوح علیہ السلام کو؟ جس نے 950 سال تک اللہ کا پیغام ہی سنایا، اور اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ میرے گھرانے کا فرض تھا، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ بچاؤں گا، اگر اس کو بچا لیں تو آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مگر مالک مالک ہے، خالق خالق ہے،
وہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی. فرمایا فلا تسألنے، مت سوال کریں. سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، بچانا دور کی بات ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر، کتنا سخت انداز ہے، سخت انداز ہے. اللہ اکبر. وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، مرضی کا مالک ہے. اس پیغمبر کو جو 950 سال اسی کی بات سناتا رہا، اسی کے پیغام سناتا رہا، اور ابھی اگر اللہ اس کے بیٹے کو بچا دیتا تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن مرضی کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ ہی کی چلتی ہے. اللہ اکبر. تو کیا سخت انداز اللہ نے فرمایا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. لفظ جاہلین کا معنی میں جہالت سے نہیں کروں گا، جو اہل علم نے اس کے لیے بیان فرمایا. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں شامل نہ ہو جائے. کتنی سی بات کرنی تھی، فوراً نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو سوال کیا ہے وہ پسند نہیں آیا. باللہ تغفر لی وترحمنی، اگر تجھے میرے گناہ کو معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکون من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں. یہ تو خیر کمیڈی سی گفتگو تھی، اور آپ پہلے سے جانتے ہیں، یقیناً بارہا سن چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا، اور خدا کرے کہ ہو ہمیشہ کے لیے. اور اس انداز سے ہو کہ صرف اپنے دل و دماغ میں نہ رکھیں، دوسروں تک پیغام پہنچائیں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس میں آپ کے گھر کے لوگ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے تو ان کو بھی یہ بات سمجھائیں گے. یہ یاد رکھیں، ماں باپ کو دین کی بات سمجھانا ہی توہین نہیں، گستاخی نہیں، یہ حکم الہی ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کے اندر موجود ہے کہ اپنے باپ کو کس طرح نصیحت کی جاتی. یہ توہین نہیں. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انداز قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ابراہیم خلیل اللہ یہ جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابراہیم میرے جد تھے، دادا. انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجے میں آیا، جنہوں نے باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ یہاں بھیج دیں. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے مشرک باپ سے جو بات کی تھی وہ آپ حضرات کو یقیناً یاد ہوگی، نہیں تو میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. خدا نخواستہ کسی کا بڑا، اس میں بڑا باپ بھی ہو سکتا ہے، چچا بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ دادا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے خراب ہیں تو قرآنی فیصلے کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک کرے، اسی انداز سے جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ ساتھ خطاب فرمایا تھا. سورہ مریم کے ایک مقام پر وہ خطاب موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں مریم کے الفاظ کے اندر آپ کو سنا دوں. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے اور آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے. یعنی ان کو اگر مرادیں ان سے مانگ رہے ہیں تو آپ کی بات تو سن نہیں سکتے، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ ان کے اندر یہ تینوں صفتیں موجود، آج ہے یا کل.
ابراہیم خلیل اللہ کا والد ہو یا آج کے کسی بھی جگہ مرنے والے کو آپ پکاریں گے، وہ آپ کے پکار کو نہیں سن سکتے، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلیں، میری اتباع کریں۔ یہ کس نے فرمایا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے۔ کس سے؟ باپ سے۔ گستاخی تھی یہ؟ سن لیں، میں اس لیے اشارے دے رہا ہوں، کئی لوگ جو ذہنی طور پر اپنے بڑے سے اگر کسی شخص نے کوئی ہدایت کی بات کی، نصیحت کی بات کی، اس کی ہمدردی کی بات، یہ بات ضروری ہے کہ گفتگو کا انداز ادب والا ہو، تلخ نہ ہو، تو یہ بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، یہ پیغمبرانہ انداز ہے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا، سارے نبیوں کے دادا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، میں انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ لیکن پیغمبر نے اپنے باپ کو دعوت دی، فرمایا اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، بتا رہے ہیں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا مت کریں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں شیطان کے کہنے پر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ ہے کہ خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں، فتکون للشیطان ولیا، شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ باپ کا جواب تھا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، مجھے آپ اپنے الہوں سے، جو میرے الہ ہیں، میرے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ان سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ لئن لم تنتہی، اگر آپ باز نہ آئیں گے، لارجمنک، میں آپ کو پتھر ماروں گا، وہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا، دور چلا جا۔ یہ باپ کا جواب، پیغمبر کا انداز اپنے باپ کو، کیا خوبصورت ادب والا انداز ہے، ہمدردی والا انداز ہے۔ اور آپ مشرک نے جواب کیا دیا؟ پیغمبر نکلتے پھر سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، نکل تو میں رہا ہوں لیکن اللہ سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو اپنے بڑوں کو بھی دین کی دعوت دینا بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، یہ عین دین ہے، عین قرآن ہے۔ یہ دعوت انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ شیطان ضرور وسوسے دیتا ہے کہ دیکھیے تو بڑے سے بات کر رہا ہے، یہ گستاخی ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آپ یہاں آتے ہیں اور اس مسجد کے اندر خدا کے قرآن کے سوا اور کوئی بات نہیں بیان ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری محنت کو قبول فرما رہے اور آپ کے سننے کو قبول فرما رہے، پھر ہم سب کے لیے دنیوی ہدایت اور اخروی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نبی نے اپنے باپ کو دعوت دی، بڑے خوبصورت انداز سے دعوت دی، گستاخی نہیں کی۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان، کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، کسی بڑے کو خوبصورت انداز سے دین کی دعوت دیتا ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ شیطان کہے گا یہ بے ادبی ہے، لیکن بے ادبی نہیں ہے، یہ مزاج شریعت ہے، مزاج انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔
یہاں پر ایک چیز میں آپ حضرات اس طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. 24 یا 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں قرآن کریم، اور نبی دنیا میں مبعوث کتنے ہوئے؟ 1,00,000 اور کئی ہزار. بعض حدیث میں 24,000 یا کم و بیش. چند ایک کے نام ہیں. آپ نے کبھی غور فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کہ ابراہیم خلیل اللہ کا جو تذکرہ ہے، اس تذکرے میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو عبادات تھی، خاص طور پر نماز، اس کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں. زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. باقی صدقہ و خیرات جتنی بھی دین کی قسمیں سب ہوں گی، لیکن ان کا ذکر نہیں. ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ نے اشارہ کیا. قرآن کریم سے کہیں معلوم ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کے دین کے اندر، ان کی شریعت میں نمازیں کتنی تھیں اور کس طرح پڑھی جاتی تھی؟ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حج اور عمرہ، کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں. اسی طرح دیگر بہت سے انبیاء کرام تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ان کی دعوت کا انداز تو موجود ہے، لیکن ان کی عبادات کیا کیا تھی، کس طرح نمازیں پڑھتے تھے؟ یاد رکھیں، نمازیں سب شریعتوں میں رہی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے سامنے اسے تفصیلات موجود نہیں، اس لیے کہ مقصد وہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا انبیاء کرام کے بے صدقہ لا الہ الا ہو. آپ سب حضرات اس بات پہ غور فرمائیں. انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا جا کر لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، زکوٰۃ کے مسئلے بتائیں، صدقہ و خیرات کا طریقہ بتائیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ خدا کا پیغام دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. جیسے یہ آیت میں جمع پڑھی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بھیجا ہوں، سب کی طرف. اور وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت بادشاہ تھے آسمان و زمین کی، کیوں بھیجا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. تو آپ حضرات غور فرمائیں کہ سب نبیوں کی شریعتوں کے اندر نماز تھی. طریقہ کیا تھا؟ ہمارے پاس تفصیل نہیں. کہیں رکوع ہے سجدہ نہیں، کہیں سجدہ ہے رکوع نہیں. زکوٰۃ تھی، کس انداز سے دیتے تھے، کتنی مقدار پر، کچھ معلوم نہیں. روزہ یقیناً ہوگا، جیسے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر روزے فرض کیے، جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کو فرض کیے گئے تھے. ان کی شریعتوں میں حج ہوں گے. بیت اللہ کا طواف تھا، اس لیے کہ دنیا میں خدا بند قدوس نے نبیوں کو بھیجنے سے پہلے بیت اللہ کو دنیا میں بھیجا. ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا. کس طرح کیا ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ان کی شریعتوں کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں. تفصیلات ہوں گی تو پھر ہم بتائیں گے. ہمارے سامنے صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تفصیلات. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس پر آپ غور فرمائیں کہ اصل دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. آج بھی اگر آپ کے سامنے کوئی یہودی آتا ہے یا عیسائی یا ہندو یا سکھ اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ اس کو زکوٰۃ کا حکم نہیں دیں گے؟ آپ اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھائیں گے. اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اگر وہ نہیں سمجھے گا تو الہ کا معنی پھر آپ کی ذمہ داری کے سمجھیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے.
ہر غیر مسلم جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے آپ اس کو صرف کلمہ ہی پڑھائیں گے، نماز نہیں پڑھائیں گے، روزہ نہیں رکھوائیں گے، دیگر معاملات نہیں، صرف کلمہ۔ اور کلمے کی وہ تشریح و تفصیل اگر آپ سے پوچھے گا تو آپ بیان کریں گے، اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جا بجا لفظ الہ آتا ہے، آپ یقیناً، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت ایسا احساس نصیب فرمائے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے اور معنی پر غور کرتے جائیں۔ یہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، موت ہے، حیات ہے، عزت ہے، ذلت ہے، امارت ہے، غربت ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، یہ سارے کے سارے جتنے کام بھی ہیں لفظ الہ کے اندر موجود ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، چھیننے والا نہیں۔ یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں لفظ الہ کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ جب کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کو اس لفظ الہ کے اندر بتا دیتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اس لفظ پہ غور کر کے جائیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران ہے، اس کے شروع میں ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ ہی تو ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں، یعنی سب کچھ جاننے والا وہی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، گورا بنائے، سانولا بنائے، کالا بنائے، حسین و جمیل بنائے، یا مکروہ شکل والا بنائے، یصورکم کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ پھر لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس کے الہ ہونے کا تقاضا یہ سارے کاموں کرتا ہے۔ میں اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کے دوران ان الفاظ پہ غور کرتے جائیں، کسی بھی معتبر عالم کا ترجمہ جو ہے وہ سامنے رکھ لیں، اسی قرآن کریم میں تلاوت کریں اور جہاں یہ آئے اس پہ غور کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو اپنی تلاوت کا جو مقصد ہے وہ معلوم ہو جائے گا، پھر آسانی کے ساتھ آپ اللہ کے یہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ایک مسجد کا ادنا سا خادم ہوں، کوئی امام نام رکھ لے، خطیب کہہ لے، ہوں میں خادم، اور ہر خطیب بشرطے کہ وہ سمجھے وہ خادم ہی ہوتا ہے، ہر امام خادم ہوتا ہے۔ خدمت کی نوعیتیں جدا جدا ہیں، کوئی نماز پڑھا کے خدمت کر رہا ہے، کوئی صفائی کر کے خدمت کر رہا ہے، کوئی اذان پڑھ کے خدمت کر رہا ہے، کوئی مسجد کے دیگر معاملات فنڈ اکٹھے کر کے خدمت کر رہے ہیں، سب خادم۔
تو میں اللہ کے دین کا خادم ہوں اس مسجد کے اندر، جو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کریں۔ میرے یہ جملے جو میری زبان سے نکل رہے ہیں مسجد کی در و دیوار سے ٹکرا رہے ہیں، یہ میرے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ میں نے ہر مسلمان کو، اپنے بھائیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی دعوت دی ہے، لیکن اس کے معنی اور مطلب پر غور کر کے ضرور جائیں۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گے پھر خدا اس دنیا میں نہیں بھیجیں گے میرے دوستوں۔ بڑی تلخ سی حقیقت ہے۔ میرا بھی دل میں چاہے گا دوبارہ دنیا میں آؤں، آپ کا بھی چاہے گا، ہر انسان چاہے گا، لیکن ایک دفعہ اللہ بلا لے گا پھر واپس نہیں بھیجے گا۔ ایک حدیث کا مضمون سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا مقام بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے راہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والا اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے، جو اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اس پر ہوتی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ خدا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے کہ پہلے سے زیادہ میں قربانی دے کر آؤں، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں۔ وہ التجا بھی کرے گا، اللہ فرمائیں گے ساری نعمتیں ساری مل لیں گی لیکن دنیا میں بھیجنے کا میرا کوئی قانون نہیں۔ تو ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی زندگی میں جتنے سانس اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کے اندر ہم کام کر جائیں۔ آپ حضرات جس جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکتیں دے اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت جاری ساری رکھے، لیکن زندگی کے یہ جتنے بھی سانسیں ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر یہ جو میری معروضات ہیں اس پر غور فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے کانوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، آپ کے جسم سے ٹکرا رہی ہے، مسجد کے در و دیوار سے ٹکرا رہی ہے، اندر باہر جا رہی ہے، یہ سب ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ لیکن آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اس کے معنی اور مطلب پر غور کر کے جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پھر سمجھانے کے اندر دوسرے تک بات پہنچانے میں آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوگی۔ مختصر لفظ بات یہ کہ یہ لفظ الہ ہے، کلمے کے اندر لا الہ، یہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ تلاوت کے دوران دیکھیں گے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہر نبی کے لیے اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں، الہ نہیں، الہ نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی الوہیت کا سارا نظام جو ہے لفظ الہ میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں میرے دوستو، خدا توفیق دے آپ کو۔ دنیا کے کام تو سب چلاتے ہیں اور خدا آپ کے کلام چلائیں گے، لیکن قرآن کریم کے لیے کوئی ٹائم نکالیں۔ اور صبح کا ٹائم بہت موزوں ہوتا ہے، اس وقت انسان کو کاروبار نہیں کر رہا ہوتا، گھر پہ ہی موجود ہوتا ہے، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ کسی معتبر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ جو سامنے رکھ کر تلاوت کریں، اس کے معنی مطلب غور کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد بھی سمجھ آ جائے۔ ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں پیتے ہیں، سمندر بھی ہیں، فضاؤں میں ہیں، دریاؤں کے اندر بھی ہیں، صحراؤں کے اندر بھی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں بھیجا ہے۔ یہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، دریاؤں میں ہے یا صحراؤں میں ہے یا فضاؤں میں ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے سب سے اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا۔ کیوں؟
کھاتا پیتا تو وہ بھی ہیں، بلکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے جسم کا گوشت میں اور آپ کھاتے ہیں. جتنے پرندے ہیں ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، گائے بھینس ہیں ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان کے دودھ ہم پیتے ہیں. یہ تو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے حکموں کے بجا لانے اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے. اس بات کو اچھی طرح نوٹ فرما دیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں. سمندر میں کتنی مخلوق ہے گن نہیں سکتے، لیکن سمندری بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس سے میں اور آپ فائدہ اٹھاتا ہے. مچھلی لے لیں، ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے. زمین میں جتنا غلہ اگتا ہے میں اور آپ کھاتے ہیں، جتنے پھل ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، جتنے پھول ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جس سے یہ انسان فائدہ نہیں اٹھاتا؟ لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایسا اللہ نے قانون بن کے انسان سے وہ فائدہ اٹھائیں نہیں. انسان صلی اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے کہ جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس دھرتی پر اور جو ساری نعمتیں اس کو دی ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. کرنا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنی ہے. اور مرضی کیا ہے؟ اس انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھی بھیجے، اس کی رہنمائی کرتے رہے. زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے بنایا، نبی بھی اس کے لیے بھیجے، اس کی بھلائی کے لیے. اس کو کہا کہ تو یہ کام کر جو نبی تمہیں سکھاتے ہیں. جب ہم نے یہ کام سمجھ لیا تو پھر خود بخود ہمارے دل کے اندر یہ بات اٹھے کہ یہ بات ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے. لیکن آپ حضرات اللہ تعالیٰ سمجھ دے آپ کو. جب مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں، اپنے بھائی کو سمجھاؤں. ماں باپ زندہ ہیں، اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں تو ان کو سمجھائیں، اپنے اولاد کو سمجھائیں، بیٹے بیٹیوں کو سمجھائیں. تو پھر آپ کا دل باغ باغ ہوگا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، آپ کا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں، دین کی بنیاد ہے مسئلہ الہ. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے تو کلمہ ہی پڑھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھاتے. اس کو یہ نہیں کہتے تو زکوٰۃ ادا کر تب مسلمان ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے پہلے جا کر عمرہ کر کے آ یا حج کر اب مسلمان ہو. نہ، سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں. کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس کو دل جان سے مان لیا تو وہ آپ کو دار اسلام میں داخل ہو گیا. پہلے وہ کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے ہندو تھا مسلمان ہے، پہلے سکھ تھا مسلمان ہے. کیا اسے یہ بول ہی تو بولے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. لفظ الہ پہ ضرور غور فرمائیں دوستو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 2 جمعے 3 جمعے پہلے میں نے 20ویں پارے کے شروع کی آیتیں آپ کو سنائی تھی. بار بار اللہ فرماتا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اور الہ ہو سکتا ہے؟ الہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا بات کو کھول دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی، انبیاء کرام کو شہید کیا گیا. لیکن انبیاء کی نمازوں کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، زکاتوں کا ذکر موجود نہیں، حج عمرے کا ذکر موجود نہیں. بس وہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ما لکم من الہ غیر اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ایک جگہ اللہ نے اجتماعی میں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا. اس بات پر غور فرمائیں دوستو، تنہائیوں میں جا کر غور فرمائیں. بات نہ سمجھ میں آئے تو میں تمہارا خادم موجود ہوں، جہاں میں موجود ہوا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا.
لیکن میری ذمہ داری ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ اسی عقیدے کی بنیاد، اسی مسئلہ الہ کی بنیاد پر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. مسئلہ الہ کی بنیاد پر خاتمہ ایمان پر ہوگا. دیکھیں نا، ہم دعا کریں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرما، تو خاتمہ ایمان پر تب ہوگا کہ مسئلہ الہ جو ہے ہمارا ٹھیک ہوگا. اگر یہ نہیں خدا نہ خواستہ تو سب کچھ تو باپ اور بات ہے. بہرحال میرے دوستو، میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے آپ حضرات کو گرج کر دوں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.